بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مہینوں کا سردار ماہ رمضان المبارک سایہ فگن ہونے کے بعد اب ہم سے رخصت ہونے کو آیا ہے۔ یہ ماہ مبارک چند دنوں بعد ہم سے روح پوش ہو جائے گا۔ سحری کے پر نور لمحات افطاری کی بابرکت ساتیں اب ہم سے الوداع کہہ رہی ہیں۔ تراویح جیسی عظیم عبادت ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ ایسا مبارک مہینہ ہم سے پردے میں چھپنے والا ہے، جس میں روزانہ گناہ گاروں کی کثیر تعداد کو بخش دیا جاتا تھا۔ جن مسلمانوں نے اس عظیم مہینے کی قدرتی منزلت کو پہچان لیا، وہ اپنے دامن میں کثیر رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے لیے بخشش کی سنت لکھوا لی۔ انہوں نے اپنی روح کو آلودگی سے پاک کر لیا، لیکن جو اس کی قدرتی منزلت کو پہچان نہیں سکے، اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزارا، وہ خیر و کثیر کے سائے سے محروم رہا۔ حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے دلوں کو آلودگی سے پاک کرنے آیا تھا، نفسانی خواہشات کی نجاست سے پاک کرنے آیا تھا، ہماری آلودہ روح کو شفاف کرنے آیا تھا۔ یہ مبارک مہینہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے آیا تھا۔ یہ مہینہ ہمیں عبادت کی لذت دلانے آیا تھا، ایمان کی حلاوت سے سرفراز کرنے آیا تھا، جسمانی نظام درست کرنے آیا تھا، ہمارے ذہن کو درست کرنے آیا تھا، ہمارے خیالات کو درست کرنے آیا تھا، تقویٰ کے نور سے منور کرنے آیا تھا، پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال کرنے آیا تھا، روحانی انقلاب برپا کرنے آیا تھا، مجاہدانہ زندگی کا ہوگر بتانے آیا تھا۔ لیکن ہماری بے اعتباری نے ہمیں اس بابرکت مہینے کے فضائل برکات سے محروم رکھا۔ ہم اس مہینے کا اصل حق ادا نہیں کر سکے۔ زمانہ رسالت میں جوں جوں ماہ رمضان کے ایام قریب آتے اور صحابہ کرام کی عبادت میں ذوق و شوق بڑھتا جاتا، جیسے ہی ماہ رمضان کی آخری راتیں آتی تو صحابہ کرام رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے، گڑ گڑاتے ان مبارک راتوں کو گزارتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہے اور آپ کا عمل مبارک بھی یہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا، تو آپ خود بھی ان راتوں میں جاگتے اور اپنے گھر والوں کو یعنی اہل عیال کو بھی جگاتے تھے۔ لیکن افسوس، ہمارے معاشرے میں رمضان المبارک کے آخری ایام میں مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، یعنی بازاروں میں گزار دیا جاتا ہے۔ ان مبارک راتوں کو گزارتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہے اور آپ کا عمل مبارک بھی یہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا، تو آپ خود بھی ان راتوں میں جاگتے اور اپنے گھر والوں کو یعنی اہل عیال کو بھی جگاتے تھے۔ لیکن افسوس، ہمارے معاشرے میں رمضان المبارک کے آخری ایام میں مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، یعنی بازاروں میں گزار دیا جاتا ہے۔ لوگ نوافل پڑھنا تو دور کی بات، فرض بھی ادا نہیں کرتے، فرضی نمازوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی عبادت کا مہینہ نہیں، بلکہ بازاروں میں گھومنے پھرنے اور خریداری کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کو روح پرور لمحات کو نظر انداز کر دیا۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ قلبی صفائی کا مہینہ ہے، ذاکرین، صادقین اور صابرین کا مہینہ ہے۔ اگر یہ مہینہ تمہارے دل کی اصلاح کرنے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نکالے اور جرائم پیشہ لوگوں سے علیحدہ ہونے میں مؤثر نہیں ہوا، تو کون سی چیز تمہارے دل پر اثر انداز ہوگی؟ سو تم سے کس نیکی کی امید کی جا سکتی ہے؟ تمہارے اندر کیا باقی رہ گیا ہے؟ تمہارے لیے کس نجات کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ نیند اور غفلت سے بیدار ہو کر باقی مہینہ
تو توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے ساتھ گزاریں۔ اس میں استغفار، عبادت کے ساتھ نفع حاصل کرنا ممکن نہیں ہے تو ان لوگوں میں ہو جاؤ جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی حاصل ہوتی ہے۔ آنسو کے دریا بہا کر اپنے نفس کو اونچی آواز سے آہداری کے ساتھ روتے ہوئے اس مہینے کو الوداع کہو، کیونکہ عبادت گزار ایسے ہیں جو آئندہ سال روزے نہیں رکھ سکیں گے، اور کتنے ہی عبادت گزار ایسے ہیں جو آئندہ سال عبادت نہ کر سکیں گے۔ اور مزدور جب کام سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ اب ہم بھی اس عمل سے فارغ ہو چکے ہیں، مگر کاش کہ ہم بھی جان سکے کہ ہمارے روزے قیام مقبول ہوئے ہیں یا نہیں۔ کاش ہم جان سکیں کہ ہم میں سے کون مقبول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے داروں کی بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، رات کو قیام کرنے میں ان کی صرف بےخوبی ہی حاصل ہوتی ہے۔ اے رمضان المبارک کے مہینے تجھے سلام، اے بخشش کے مہینے تجھے سلام، اے رمضان کے مہینے تجھے سلام، اے بخشش کے مہینے تجھے سلام، اے ایمان کے مہینے تجھے سلام۔ اے ماہ رمضان، تو گناہ گاروں کے لیے قید اور پرہیزگاروں کے لیے انس کا مہینہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں کر دے جن کے روزے اور نمازوں کو تو نے قبول کیا، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا، انہیں رحمت کے ساتھ جنت میں داخلے کی خوشخبری دے دی، ان کے درجات بلند کر دیے، آمین۔ خواب غفلت سے بیدار ہو کر اس مہینے کے آخری ایام کی طرف رجوع اللہ میں گزارنے کا وقت ہے۔ نہ جانے آئندہ سال کون اس مہینے کو پا سکے گا، کون اس مہینے کے سائے فکن میں اپنی مغفرت کروا سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ کو ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور دوزخ سے رہائی کا مہینہ بنا دے، ہمارے دلوں کو تقویٰ کے نور سے منور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔